بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے پوری دنیا میں ختم نبوت کی تحریک پہ، تحفظ ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رسالت اور نبوت کے بعد نہ کسی رسول نے آنا ہے اور نہ کسی نبی نے آنا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی فرد کو بھی نبی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ کافر بھی ہے، کذاب بھی ہے، زندیق بھی ہے اور مرتد بھی ہے۔ کافر اس طور پہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، مرتد اس طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں دیکھ کے مرتد ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس تحفظ ناموس رسالت کے لیے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سرزمین مدینہ منورہ کے اندر جنگل کے پرندے آ کے ازواج مطہرات کو لے جائیں اور جنگلی چرندے آ کے ہمیں کاٹ ڈالیں، کھا جائیں، تب بھی منکرین نبوت کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی آدمی نبوت کے بارے میں دلیل مانگتا ہے، نبوت کے بارے میں دلیل مانگنا یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اسی طرح نبوت ایک ایسا مشن تھا، ایک ایسا کاز تھا، ایک ایسا مقصد تھا جس کے لیے بندہ مومن کی ساری زندگی قربان ہو جائے تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے علماء کرام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کے اندر میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ان نوجوانوں کا ذکر کیوں نہ کروں کہ جو 22 فروری کو نشتر میڈیکل کالج سے اس طور پہ نکلے تھے کہ وہ گلگت بلتستان شمالی علاقہ جات کا سیر کریں گے، اور ان کے بارے میں ربوہ کے اندر یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ نوجوان جا رہے ہیں، اور تلخی کا ماحول بنا، اور تلخی کے نتیجے کے اندر نوجوانوں نے ختم نبوت کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے نعرے لگائے، اور قادیانیوں نے مل کے اس موقع پہ اس تاڑ میں تھے کب یہ واپس پلٹیں، اور مخبر نے مخبری کی 29 فروری کو یہ نوجوان واپس پلٹے، تو اسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان نوجوانوں پہ حملہ ہوا، انہیں مارا پیٹا گیا، اور پورے پاکستان کی قادیانی، اور بعض کہتے ہیں کہ ربوہ، اس کے دائیں بائیں فیصل آباد، چنیوٹ کے سارے قادیانی لاہور تک اکٹھے ہو کے انہوں نے ان نوجوانوں کو زدکوب کیا، لہوحان کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک تحفظ ختم نبوت کی ایک تحریک پاکستان کے اندر چلی، جس کے اندر علماء کا کردار تھا، حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا کردار تھا۔ اور اس موقع پہ علامہ احسان الہی ظہیر نے یہ کہا تھا کہ آج ختم نبوت کا فیصلہ کسی بند کمرے میں، چوک چوراہے میں نہیں ہوا، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے۔ اور اس وقت کے علماء کرام، جس کے اندر سید مودودی علیہ رحمہ تھے، مولانا عبدالستار نیازی علیہ رحمہ تھے، مفتی محمود علیہ رحمہ تھے، شاہ احمد دورانی علیہ رحمہ تھے، پروفیسر غفور تھے، اس طرح کے جید علماء کرام اور سیاسی زعماء تھے، شیرباغ مزاری تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے حصے کا کام کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دیا تھا، اور ان کے بارے میں نہ وہ اسلامی نشانات استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے طور پہ، اسی طرح نہ ہی اسلامی شاعر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر یہ جدوجہد 7 ستمبر 1974 کو کامیاب ہوئی، اور 7 ستمبر 1974 کا تاریخی دن تھا کہ جس دن پاکستان کے اندر ان
कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस खत्म नबूवत की इस तहरीक के अंदर मौलाना सैयद मौदूदी अली रहमा को और मौलाना अब्दुल नियाजी को सजाए मौत हुई थी। सैयद मौदूदी को इसलिए हुई थी कि आपने उस जमाने के अंदर मसला कादियानी लिख के पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को ये बराबर करवाया था कि ये कादियानी, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न ज़ाहिरन न बातिनन। इसी तरह आज के इस जमाने के अंदर ये कादियानी इस्लामी हमीयत को भी चैलेंज कर रहे हैं, अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं और मैशत के अंदर इनका कारोबार दिन ब दिन फ़रोग पा रहा है इस तौर पे कि वो अपने आप को किसी तौर पे मुस्लिम साबित कर लें। और मौजूदा हुकूमत ने भी इन कादियानियों को सूलियात अता की हैं, इनके बड़े बड़े लोगों को आला उहदों पे फायज भी किया है। इनके लोगों को लाग के पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत और ईमान की उस मोहब्बत की उस शमा को ख़राब करना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर गैरत, हमीयत, शिजात, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा, पैगाम मुस्तफ़ा मौजूद रहेगा, पाकिस्तान के अंदर कभी भी कादियानी लाबी कामयाब नहीं हो सकेगी। इस मौके पे मैं बात भी कहना चाहता हूँ, हुक्मरान होश की नाखल रहें। इससे पहले वाले भी जो आए थे इसी तौर पे इस दुनिया से रसवा होके गए हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की हिफाजत के बजाय आप अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी ने आसिया को बाहर भेजा था, किसी ने सलमान तासीर की हिफाजत का एहतमाम इंतज़ाम किया था। लेकिन रब की तदबीरें हमेशा कारीगर होती हैं और रब की तदबीरें ही कामयाब होती हैं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल भी हैं, आखिरी नबी हैं। ला उम्मत बादा उम्मती वला नबी बादा नबी, न इस नबी के बाद किसी नबी ने आना है, न इस उम्मत के बाद किसी उम्मत ने नहीं आना। इसलिए आखिरी उम्मत है, आखिरी नबूवत है, ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। और बंदा मोमन जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है, खौफ मुस्तफ़ा है, वो इस तौर पे अपने आप को जिंदा रखेगा कि उस शम्मा मुस्तफ़ा की हिफाजत भी करेगा, ख़त्म नबूवत की चादर की हिफाजत का एहतमाम भी करेगा। उस रब्बे कायनात से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी ज़िंदगियों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पर निछावर करने की तौफीक अता फरमाए।